السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک مسلمان کا کسی مسلمان کو کسی اچھے کام کی طرف رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا ایک بڑی اور آسان نیکی ہے، چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ کام پیسوں سے متعلق ہو یا کوئی کام کرنے سے متعلق ہو۔ ایک موقع پر ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنی کوئی ضرورت لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، فلاں شخص کے پاس جاؤ۔ وہ گئے اور ان کی ضرورت پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے پر فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو شخص کسی کی کسی نیک کام کی طرف رہنمائی کرے تو اس نیک کام کرنے والے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اب اگر ایک موقع پر ایک شخص نے آپ کی بات سن کر ایک نیک کام کیا تو اس نیک ایک آدمی کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر کئی لوگوں نے آپ کی بات سنی اور اس بات کو سن کر کئی لوگوں نے عمل کیا تو ان کے برابر ثواب ملے گا۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تمہاری کسی حق کی دعوت سے راہ راست پر آئے، نیک عمل کرے، تو ان تمام عمل کرنے کے برابر تم کو ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی غلط بات کی تم نے دعوت دی اور کئی لوگوں نے اس پر عمل کیا تو ان تمام کے برابر تم کو گناہ ہوگا اور ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تمہاری دعوت حق سے راہ راست پر آ جائے، تو کوئی ایک شخص بھی اس طرح تمہارے راہ راست پر تمہاری دعوت کی وجہ سے آ جائے تو وہ سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ کیا ہے؟ سرخ اونٹ عرب میں مہنگی ترین اور سب سے لگژری سواری سمجھی جاتی تھی۔ تو اس بہترین سواری سے اور دنیا کے ایک اچھے سے اچھے سامان سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تمہاری دعوت کے ذریعے سے کوئی راہ راست پر آ جائے۔ سب سے بہتر شکل اس کی یہ ہے کہ کوئی شرک چھوڑ کر، کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی نیک کام کرے، کوئی برائی سے روکے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے تو اس کا ثواب جب تک وہ عمل کرتا رہے گا، رہنمائی کرنے والے کو، گائیڈ کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی اچھا مشورہ دینے کا موقع ملے، کسی کو ایڈوائس دینے کا موقع ملے، کوئی رہنمائی کرنے کا موقع ملے تو اس کو ضرور غنیمت سمجھنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے۔ اب یہ سوال ایک یہاں لوگوں کو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کئی لوگوں کو کوئی بات بتا دیتے ہیں لیکن اس پر ان کے توجہ نہیں ہو پاتی یا اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو ہم تو اپنا کام کر دیے، تو نبی کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ثواب نہیں ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ، اچھائی کا حکم کرنا بھی نیکی ہے اور برائی سے روکنا بھی نیکی ہے۔ خواہ وہ عمل نہ کرے تب بھی نیکی کا ثواب ملے گا، کیونکہ ایک نیک نصیحت کر دینا بھی نیکی ہے۔ محترم ناظرین، لیکن جیسا ہر موقع کے آداب ہوتے ہیں، اچھی بات کے پہنچانے میں اور برائی بات سے روکنے میں بھی موقع آداب کا لحاظ ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ مَقَالٍ مَقَامٌ، ہر موقع کی ایک بات ہے اور ہر بات کا ایک موقع ہے، تو موقع محل دیکھ کر گفتگو ہونی چاہیے، موقع محل دیکھ کر رہنمائی ہونی چاہیے۔ آدمی کی حالت کیسی ہے، میں ویسی گفتگو کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ وہ غصے کی حالت میں ہے یا کوئی نشے کی حالت میں ہے تو اس کو دعوت یا کوئی اچھی بات سمجھانے سے پیچھے ہٹنا چاہیے کہ اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ کوئی مجموعہ ہے تو پھر وہاں پر اس کو اگر سمجھائیں گے تو اور متنفر ہو جائے گا اور جو ہے بھڑ جائے گا، اس کو اور غصہ آ سکتا ہے، تو اکیلے میں لے کر اس کو بات سمجھانا چاہیے۔ الغرض کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ موقع محل کے اعتبار سے یہاں پر اس کو بات سمجھائی جا سکتی ہے، کوئی اچھی بات کی طرف کسی کی رہنمائی کی جا سکتی ہے، اس کو فلانی برائی سے روکا جا سکتا ہے۔ تو گائیڈ کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ حکمت اور مصلحت کا لحاظ بھی بہت ضروری ہے، چونکہ شریعت نے جہاں پر اچھی بات کی رہنمائی کرنے اور بری بات سے روکنے کا حکم دیا، وہیں پر حکمت اور مصلحت کو بھی سامنے رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں کسی اور موضوع پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔